بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے اروناچل پردیش پر پوری فوج تعینات کر دی، جنگ جیسا ماحول۔ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اسٹیلتھ جیٹس، جدید ٹینک اور راکٹ سسٹم تعینات کر دیے۔ ہائی الٹیٹیوڈ پر نئے ایئر بیسز اور ہیلی کاپٹرز تیار ہو چکے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج اب جن علاقوں میں گشت کرتی تھی وہاں اب پیر رکھنا بھی ممکن نہیں۔ چینی فوج آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اروناچل کو مکمل طور پر اپنا بنانے کی تیاری میں ہے۔ چین کی اس فوجی پیش رفت نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان کا بڑا اعلان، اروناچل پردیش چین کا حصہ ہے، بھارت کا نہیں۔ پاکستان نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ اروناچل دراصل چین کا زنگنان علاقہ ہے۔ یہ بیان اسلام آباد سے سرکاری سطح پر جاری کیا گیا۔ چینی میڈیا نے پاکستانی حمایت کو بڑی سرخیاں دیں اور سچا دوست کہا۔ بھارت کو لگا جیسے پیچھے سے بھی وار ہو گیا ہو۔ یہ بیان چین پاکستان دوستی کی نئی مضبوط مثال بن گیا۔ ایل اے سی پر بھارت چین کی کشیدگی، چین نے روبوٹک فوج تعینات کر دی۔ چین نے ایل اے سی پر روبوٹک اور ڈرون فوجی تعینات کر دیے۔ چینی سوشل میڈیا پر طنز اڑایا جا رہا ہے کہ اب بھارت کس سے لڑے گا۔ چین نے تمام ایئرپورٹس کو فوجی ایئر بیسز میں بدل دیا ہے۔ ہر چند دن بعد نئی فوجی حرکت کی خبریں آ رہی ہیں۔ چین کی تیزی سے فوجی حرکت کو دیکھ کر ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور اروناچل پردیش پر بہت بڑا ایکشن لینے والا ہے۔ چین نے لبنان میں اسرائیل کے خفیہ بارودی سرنگیں صاف کر کے بڑا جھٹکا دے دیا۔ چینی فوج نے یو این کے تحت لبنان میں 5300 مربع میٹر بارودی علاقہ بغیر جانی نقصان کے صاف کر دیا۔ یہ مائنز اسرائیل نے کئی دہائیوں سے زمین کے اندر مختلف جگہوں پر خفیہ طور پر چھپا رکھی تھیں۔ چین نے اپنے جدید ٹیکنالوجی سے تمام سرنگیں شناخت کر کے محفوظ طریقے سے نکال دیں۔ اسرائیل حیران ہے کہ چین کو ان کی خفیہ مائنز سسٹم کی لوکیشن کیسے معلوم ہوئی۔ اب امکان ہے کہ غزہ میں بھی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے یو این دوبارہ چین ہی کو طلب کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو خطے میں چین کی تیز رفتار مداخلت پر شدید تشویش۔ چینی ماڈل ایسٹ میں تعینات انجینئرنگ اور اب فوجی مہارت کے ساتھ تیزی سے اثر بڑھا رہا ہے۔ لبنان میں چینی فوج کی ٹیکنیکل کامیابی نے عرب ریاستوں کو بھی چین کی طرف مزید مائل کر دیا ہے۔ قطر سمیت کئی خلیجی ممالک امریکہ کو چین کا نام لے کر دباؤ میں ڈال رہے ہیں۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ چین کا بڑھتا ہوا کردار اس کی سیکیورٹی اور خطے میں اس کی پوزیشن خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل اب چین کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بھارت سے مطالبہ کر دیا، حماس کو فوراً دہشت گرد قرار دو۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بھارت حماس پر پابندی لگائے تاکہ خطے میں اسرائیل کی پوزیشن مضبوط رہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ کچھ گروپس بھارت کے اندر یا خطے میں حماس سے تعاون کر سکتے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کسی واقعے کو بنیاد بنا کر اس کا الزام حماس یا پاکستان پر لگا سکتا ہے۔ یہ تعاون بھارت اور اسرائیل کے مشترکہ سیکیورٹی منصوبوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس قدم کا مقصد خطے میں اسرائیل کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کو پہلے سے روکنا ہے۔ اسرائیل کا بڑا دعویٰ، ایران نے میزائل فیکٹریاں دوبارہ چلا دی، نیا خطرہ پیدا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی وہ فیکٹریاں دوبارہ فعال ہو چکی ہیں جو گزشتہ حملے میں تباہ کی گئی تھیں۔ یہی فیکٹریاں ایسے میزائل تیار کر رہی ہیں جو تل ابیب اور یروشلم تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیل اب ان فیکٹریوں کو مستقل طور پر ختم کرنے کی تیاری میں ہے۔ اسرائیل کے مطابق ایران کے میزائلوں کی درستگی چین کی مدد سے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے نئے سیکیورٹی چیلنجز کھڑے کر سکتی ہے۔ اسرائیل کا موقف، چین ہمارے تمام بڑے دشمنوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ چین پاکستان، ایران اور روس کو ٹیکنالوجی اور سفارتی سپورٹ دے رہا ہے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ چین کی وجہ سے ہی یہ ممالک پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور خطرناک ہو رہے ہیں۔ لبنان اور غزہ میں چین کی سرگرمیوں نے اسرائیل کو مزید الرٹ کر دیا۔ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اسرائیل کو اپنے لیے عالمی سطح پر سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج سمجھتا ہے۔ اس لیے اسرائیل خطے میں اپنی پالیسی کو تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔
سعودی عرب میں ریکارڈ توڑ طوفان اور سیلاب، دنیا بھر کے موسمی نظام فیل۔ سعودی عرب کے شہر جدہ، مکہ مدینہ اور دیگر صوبوں میں اچانک شدید طوفان اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ماہرین کے مطابق دنیا کا جدید ترین ویدر فورکاسٹ سسٹم بھی مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ متوقع بارش سے کئی گنا زیادہ پانی برسا، گاڑیاں بہہ گئیں، سڑکیں دریا بن گئیں۔ اس پر سعودی حکام کا کہنا تھا کہ موسمی پیٹرن اچانک اتنا عجیب ہو گیا کہ کوئی پیشگوئی درست نہ رہی۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ 2026 دنیا کا سب سے خطرناک موسمی سال ہو سکتا ہے۔ جاپان میں 7.5 شدت کا زلزلہ، 3 کروڑ لوگوں کی زندگی خطرے میں۔ جاپان کے ساحلی علاقوں میں 7.5 شدت کا زلزلہ آیا، سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ حکام کے مطابق 3 سے 10 میٹر تک اونچی لہریں آ سکتی ہیں۔ جاپان کا جدید الرٹ سسٹم بھی نئے غیر معمولی پیٹرن کی وجہ سے درست پیشگوئی نہ کر سکا۔ لاکھوں لوگوں کو فوری انخلاء کا حکم دیا گیا، لیکن اتنی بڑی آبادی کو کہاں شفٹ کیا جائے؟ سونامی کا اثر چین، کوریا اور شمالی کوریا تک جا سکتا ہے۔ چین کی تاریخی کامیابی، سعودی عرب اور ایران کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ چین نے وہ کام کر دکھایا جو امریکہ اور اسرائیل دہائیوں سے نہ کر سکے۔ بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان اہم معاہدہ ہوا جس نے خطے کی سیاست بدل دی۔ دونوں ممالک نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ پریس ریلیز میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور تعاون بڑھانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کی 40 سے 50 سالہ حکمت عملی پر بڑا وار سمجھا جا رہا ہے۔ سعودی ایرانی عسکری تعاون، مشترکہ فوجی جنگی مشقوں پر اتفاق۔ معاہدے کے بعد سعودی عرب اور ایران پہلی بار مشترکہ ملٹری ایکسرسائز کریں گے۔ یمن، شام اور لبنان سمیت تمام علاقائی تنازعات پر باہمی مشاورت کا نظام بنایا جائے گا۔ سیکیورٹی سمیت ہر شعبے میں تعاون بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایرانی زائرین کے لیے کوٹا بھی بڑھا دیا ہے۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ خطے میں امن اور طاقت کے توازن کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ روس و چین کے ساتھ ایران کا توانائی اتحاد، تیل کی پیداوار میں تاریخی اضافہ۔ آئل پرائس ویب سائٹ نے ایران کی تیل کی پیداوار میں 43 لاکھ بیرل اضافے کو اپنی بین الاقوامی حلیفوں کے ساتھ تہران کے الائنس کا نتیجہ قرار دے دیا۔ آئل پرائس ویب سائٹ نے ایران اور بیلاروس کے وزرائے پیٹرولیم کی ملاقات کے تعلق سے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پابندیاں بحال ہونے کے بعد ایران نے اپنی تیل اور گیس کی تقویت کے لیے اپنے نئے حلیفوں کا رخ کیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اور روس ایران کی اصلی اتحادی شمار ہوتے ہیں۔ آئل پرائس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بیجنگ پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے اور روس بھی جدید وسائل اور ٹیکنالوجی میں ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے شامی صدر احمد الشرع نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی ولی عہد اور شامی صدر نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور شام میں امن و استحکام کے قیام اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا اور متعدد شعبوں میں باہمی تعاون کے امکانات پر گفتگو کی۔ امریکی لڑاکا طیاروں کی وینزویلا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، 40 منٹ تک پرواز۔ امریکہ کے دو F-18 لڑاکا طیاروں نے منگل کو وینزویلا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور تقریباً 40 منٹ تک وینزویلا کی فضائی حدود میں پرواز کی۔ امریکی خبرساں ادارے نے اس حوالے سے بتایا کہ طیاروں کی یہ سرگرمی فلائٹ ٹریکنگ پلیٹ فارمز پر واضح طور پر دیکھی گئی۔ رپورٹ کے مطابق فلائٹ ریڈار 24 نے دونوں طیاروں کو جھیل مراکیبو کے شمالی حصے اور خلیجی وینزویلا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دکھایا۔ پاکستان کے راستے تجارت 2 ماہ سے معطل، افغان تاجروں کی مشکلات میں اضافہ۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان برآمدات و درآمدات کے لیے کراچی بندرگاہ تیز اور کم خرچ راستہ ہے۔ کابل سے کراچی تک مال کی ترسیل 3 سے 4 دن تک ہو جاتی ہے۔ کابل سے کراچی تک ایک کنٹینر کی اوسط لاگت تقریباً $2000 ہے۔ افغانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چابہار سے کابل کا سفر 7 سے 8 دن میں مکمل ہوتا ہے اور چابہار سے کابل لاگت اوسطاً $4000 فی کنٹینر ہے۔ چابہار کراچی کے مقابلے میں تقریباً 4 دن زیادہ وقت طلب اور لاگت دگنی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کا امریکی صدر کی جانب سے یوکرین کی حمایت سے دستبردار ہونے کا عندیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے امریکی صدر کی جانب سے یوکرین کی حمایت سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے یوکرین میں بدعنوانی پر تنقید کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ اگر یوکرین روس کے ساتھ امن کی طرف نہیں بڑھتا تو ان کے والد یوکرین کی حمایت سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں میں شدت۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں میں 3 فوجیوں سمیت 12 افراد ہلاک اور 49 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحدوں پر جھڑپوں میں ایک بار پھر شدت آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کی جانب سے ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ جھڑپوں میں تھائی لینڈ کے 3 فوجی ہلاک اور 29 زخمی ہو گئے، جبکہ کمبوڈیا نے 9 شہریوں کی ہلاکت اور 20 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔